السلام علیکم. آج میرے گیسٹ ہیں انفو نیوز نیٹورک والے اور آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. یہ انٹرویو کریں گے ہمارا پرسنل لائف کا بھی اور پولیٹیکل لائف کا بھی. تو آئیے اپنے مہمانوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے ہیں. السلام علیکم. انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں عامر رضوان اور میں آج ہوں ایم پی اے واسق قیوم عباسی صاحب کے ساتھ اور جو چیئرمین بھی ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے ان کے لائف اسٹائل کے بارے میں. السلام علیکم واسق. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سب خیریت. اچھا، کوارنٹین کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ کوارنٹین دو ٹف ہے کیونکہ پولیٹیشینس کے لیے پبلک ڈیلنگ ہمارا کلچرلی بھی ہم اسی طرح کہیں کہ روزانہ لوگوں کو ملنا کلچر ہی ایسا ڈیولپ ہوا ہے. تو اب کوارنٹین میں پھر آپ لوگوں کو آپ کنفائنڈ ہو جاتے ہیں، لمٹس میں آ جاتے ہیں، جو کہ نیڈ آف دا آر بھی ہے. اس کو کرنا ضروری ہے، اپنے لوگوں کی بھی بہتری بھی ہے، صرف اپنی بہتری نہیں ہے، اس میں اپنی بھی ہے لوگوں کی بھی ہے. تو اس لیے تھوڑا ٹف ہے بٹ گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ وبا جائے سر سے ہٹے تو اللہ. تو آج کل پھر کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ہماری مصروفیات زیادہ تر آج کل چونکہ رمضان بھی ہے اور کرونا بھی ہے، اس لیے زیادہ تر جو مصروفیات ہیں ہماری لوگ زیادہ تر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ان کو کوئی راشن کے حوالے سے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. لوگوں کا کام کاروبار نہیں ہے. پھر ہم لوگ جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ہم لوگ خود آپس میں مل کے پول ان کر کے چپ ان کر کے پھر ان کو جو مخیر حضرات کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو راشن وغیرہ پرووائڈ کرنا جو نیڈی ہیں، جن کا جو ڈیلی ویجرز تھے، مزدوری کرتے تھے، مزدور طبقہ جو اپنی بیسٹ ہم کر سکتے ہیں. سیکنڈلی پھر چونکہ رمضان المبارک ہے تو ویسے ہی آپ کی ادر ایکٹیویٹیز بھی ہالٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں ہم لوگ زیادہ تر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اساس پروگرام کے تحت ایک بہت بڑا پروگرام ہے ہماری گورنمنٹ کا، ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا، انیشیٹو لیا گیا اور اس اساس پروگرام کے تحت اس ضرورت کے ٹائم پہ ہماری گورنمنٹ نے بلین آف روپیز ڈسپرس کیے اور نیڈی لوگوں کو ڈسپرس کر رہے ہیں. تو اس میں ہم لوگ کبھی کبھار وزٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کوئی لمیٹڈ سی ایکٹیویٹی رکھتے ہوئے کہ تاکہ جھمگھٹا بھی نہ بنے. اور جو پی ایم کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے اجتماع نہیں کرنے، اجتماعات میں نہیں جانا، تو ہم لوگ ایسے سینٹرز کو وزٹ کرتے ہیں جہاں پر منی ڈسپرس ہوتا ہے. تو یہ بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. تو کوئی ایز سچ کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن لمیٹڈ ایکٹیویٹیز تو ہم لوگ اپنے طور پہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اچھا، سیاسی سفر کس طرح شروع کیا؟ کچھ قربانیاں دیں؟ ٹکٹ کیسے ملا؟ سیاست جو ہے وہ قربانی کا نام ہے. سیاست تو دیکھیں نا، یہ بیسیکلی دس از ڈرائیو فرام رہنمائی. تو پھر آپ نے جب یہ کرنا ہے تو پھر اس میں قربانی کا عنصر کو ہمیشہ سامنے رکھنا پڑتا ہے اور سیکریفائس کے بغیر کوئی بھی سیاستدان پروان نہیں چڑھتا. اور رائٹ فرام دا بگننگ ہم لوگ چونکہ سوشل تھے اور چونکہ نوئنگ دا فیکٹ کہ پاکستان کی میجورٹی جو پاپولیشن ہے اس میں یوتھ جو ہے ینگ ہیں، رائٹ فرام دا ایج آف 21 to 40 وہ فال کرتے ہیں تقریباً 65% آپ کے پاکستان کی پاپولیشن میں. تو پھر یہ اتنی بڑی یوتھ ہے، ہم نے پھر اپنا جب تک ہم لوگ اپنا ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں رکھیں گے پالیٹکس میں تو تب تک نا آپ لوگ اکثر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. ایک انفارچونیٹ ہے. اگر کسی نے اپنے کردار سے اس کو خراب کیا بھی ہے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ینگسٹرز کے بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، وہ خواہ کسی بھی جماعت کے ہوں، وہ ڈے ڈریمرز ہوتے ہیں، ان کا خواب ہوتے ہیں جن کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں. تو وہ کرنے کے لیے نا آپ کو سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے بھی یہ سوچا کہ ہمیں بھی پولیٹکس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. پھر خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی کا کرزما تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا تھا کہ بھائی ایک ایسا ایک نیا آدمی ہے، نئے ٹرینڈز ہیں. اور آپ دیکھیں گے 2000 کے بعد آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہوئے اور بالخصوص جو 30 اکتوبر کا جلسہ تھا اس کے بعد ہماری پارٹی کا وہ جان میں آنا، پھر 2013 کے بعد ینگسٹرز کا پارلیمنٹ میں جانا. ہماری جماعت نے پہلی دفعہ جب یہ اناؤنس کیا، خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ ہم ینگسٹرز کو موقع دیں گے. تو اب بہت سارے ینگسٹرز آئے. عمر بٹ راولپنڈی میں وہ بھی فوڈ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آصف محمود ون آف دا بیسٹ ایگزامپل، بڑے اچھے محنت کرنے والے، وہ ان کو موقع ملا. مجھے بھی اس ٹائم پہ موقع ملا. تو پھر یہ ایک بڑا پروسیس ہے جس میں ہم نے دھرنوں کا ٹائم کاٹا، محنت کی، تکلیف کاٹی. اٹس اے لانگ ٹائم، لانگ اسٹوری. تو سیاست میں آنے سے پہلے کی زندگی اچھی تھی یا اب کی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں سیاست میں آ کے آپ کے دل و دماغ میں اگر خدمت خلق کا جذبہ رچا بس ہے تو
تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ہر دن اللہ کی طرف سے بلیسڈ ڈے ہے. کیونکہ خدمت کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ دیکھیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو اب ایک سیاستدان جس کو اختیارات ہوں, اس کے پاس اختیارات ہوں اور اپنے اختیارات کو لوگوں کی جائز کاموں کو پورا کرنے پہ لگائے, تو کیا اس سے زیادہ بلیسڈ آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں الحمدللہ, شکریہ الحمدللہ, رمضان کے اس بابرکت مہینے سے میں اللہ سے دعا کروں اللہ پہ ہم پر اور اپنا رحم و کرم اور فضل کرے. تو میں ہر دن آنے والا جو ہے میرا بہت اچھا ہے, ہر دن جو گزرا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ میں اس میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا جب کام کرتے ہیں دلی تسکین ملتی ہے. آپ کو وہ جو اپنا سیلف موٹیویشن جو ہے نا وہ ملتی یہیں سے, جب آپ کسی نیڈی کا کام کر رہے ہیں, اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو آئی ایم ویری مچ ہیپی کہ ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں, اللہ کرے ہم اس سے زیادہ کر سکیں. اچھا, تو سیاست میں آنے کے بعد آپ کی پرسنل لائف, آپ میرڈ ہیں؟ یا میں آئی ہیو 3 kids. ماشاء اللہ. تو آپ کی میرڈ لائف یا آپ کی پرسنل لائف کچھ افیکٹ ہوئی, بچوں کو ٹائم دے سکتے؟ جی میں بالکل, یہ تو آپ نے تو اتنے وہ اسپیشل سمجھے کہ دکھتی رگوں پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہیں. سیاست میں اکثر کہتا ہوں کہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ خود تو سفر کرتا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی, اس کی وائف, اس کے بچے, پھر ڈیفینیٹلی پیرنٹس, یہ سارے بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. بالخصوص بچوں کو تو آپ ٹائم نہیں دے پاتے, کیونکہ آپ کا پروسیس جو ہے یہ اوور دا پیریڈ, جب ادر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھی ہے, جب جمہوری قدروں کو پامال کرتے رہے, اور ایک کرپشن کا آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں بڑا شور شرابہ رہا ہمیشہ, تو وہ اس سے اوور آل سسٹم اتنا پولیوٹیڈ ہو گیا کہ اب اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑے پل صراط سے گزرنا ہے. آپ کو اچھی بات کریں گے تو آپ کو معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ اگر بری بات کریں تو 10 دشمن, اچھی کریں تو 100 دشمن. تو اب اس سسٹم کے خلاف پھر آپ کو ایک نیو ٹرینڈز کو رکھنا, پھر آپ نے حق و سچ کی خاطر کھڑے ہونا, یہ سفر جو ہے یہ کٹھن سفر ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں دلی طور پہ تسکین ہے. آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں, اور جو ٹربلنگ کانشیس ہوتا ہے وہ آپ کا ضمیر کی جو خلش کی آواز ہے وہ آپ کا ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے. گو کہ اس میں آپ کی فیملی سفر کرتی ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیملی ہیلپ فل نہ ہو تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو اس لیے آئی ایم دا بلیسڈ ون, آئی ہیو اے گڈ وائف اینڈ کمپرومائزنگ وائف, سو آئی ایم گڈ. اچھا, تو اب ایک ریپڈ فائر راؤنڈ کر لیں آپ کے ساتھ. ویل روزے سے پہلے تو میرے خیال میں آپ لوگ کر لیں. تو آپ میں اس میں ایسا ہوگا کہ میں آپ سے سوالات پوچھوں گی اور آپ بغیر سوچے فوراً جواب دیں گے. اچھا, Are you ready? ویل آئی ایم. اوکے, پہلا ووٹ کس کو دیا؟ اپنا پہلا اپنے آپ کو. اوکے, فیوریٹ فوڈ؟ لیمب. لیمب, اوکے. پیرنٹس میں سے کس کی طرف زیادہ ٹلٹڈ تھے, ممی یا ڈیڈی؟ امی. امی, اوکے. فیوریٹ مووی؟ گلیڈیٹر. فیوریٹ سیزن؟ ارسطو. اچھا, اگر آپ اپنا لائف سٹائل کسی اور کریئر کے ساتھ چینج کر سکتے تو کیا ہوتا؟ آرمی. اوکے. سب سے زیادہ کسے ایڈمائر کرتے ہیں زندگی میں؟ ایڈمائر سب سے زیادہ تو میں ڈیفینیٹلی اپنے فادر کو کرتا ہوں, جن کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر ہیں الحمدللہ. اوکے, اگر آپ کے پاس ٹائم مشین آ جاتی تو آپ پاسٹ میں جاتے یا فیوچر میں؟ پاسٹ میں. اوکے, your past was pretty good. Yeah, it is. میں بتا رہا ہوں ہر دن اچھا گزرا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ تھی ہماری گفتگو MPA واسق قیوم عباسی صاحب کے ساتھ. ان سے ہم نے جانا ان کی پرسنل اور پولیٹیکل لائف کے بارے میں اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے, دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک. اللہ حافظ.